معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ ڈیفالٹ کرنے والا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن اس وقت پر عوام کی حالت بہت مفلسی کی طرف ہے۔ اس بات پر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کلیئرلی کہا تھا کئی بیانات میں کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ جو تم لوگ سمجھوتے کر رہے ہو یہ تمہیں قحط کی طرف لے جائے گی، جس پر انہوں نے مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی جب انہیں کنویں میں پھینکا گیا، بازار مصر میں فروخت کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال قحط جو ہے مصر میں دے دیا تھا۔ جب تک دودھ پیتا بچہ بھی نبی کے پیروں میں نہیں آیا، اللہ نے قحط نہیں ہٹایا تھا۔ تو وہ بار بار تنبیہ کرتے آئے تھے کہ تم جو یہ کام کرو، ختم نبوت کے بل میں ترمیم ہوئی، فرانس کی گستاخی، انڈیا کی گستاخی، حکومتی سطح پہ خاکے بن گئے اور مسلمان خاموش تھا۔ وہ بار بار تنبیہ کر رہے تھے لیکن قوم نہیں سمجھی۔ اسی حوالے سے ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود بھی جو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے جو اس وقت پاکستان کے اس وقت حالات ہیں۔ تو ملاحظہ کیجیے۔ تو نبی دی ناموس نال غداریاں کر کے پیسے لڑ دو قوموں کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے۔ تو رب سب سے بڑا غیور ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا نا تے قافلہ آ گیا، انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کنویں دے باہر آ گئے۔ قالو یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگے کتنی خوشخبری والی بات ہے، تے وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا۔ بھائی پھر نسدے آئے، انہیں کہا تھا ساڑا بھجیا ہوا غلام ہے۔ انہیں کہا ان کی پروگرام ہے، انہیں کہا وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ انہیں کہا سی یہ غلام بیچنا ہے، نسن دی بڑی بھیڑی عادت ہے، چند کھوٹے درہم ہی دے دیو، اسی یہ غلام بیچنا ہے۔ جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ۔ اے علماء کم از کم 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں سورہ یوسف دے ہوتے، تسی کیوں نہ پڑھا دے جمعے؟ سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ۔ رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ، 7 سال قات سالی آ گئی۔ دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں چ وکیا نہیں سی نا، دودھ پیندا بچہ بھی جدو ماں پہ ویچ کے نہیں سن گئے، اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا۔ رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے، وہ تو جناب یوسف ہے اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی ایرانی۔ اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسے زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان، حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا۔ انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو۔ تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا۔ انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد وچ فتح ہویا نا آپ نو، جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا، خبیب بن عدی دا جسم دا انسان والا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ دے چھوڑے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انج تختہ دار ہوتے بدھے ہوئے سن تے آپ نے انہاں نو ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتان، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیاں مولی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا، جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں
تو آپ نے جدو حضرت عمر کو 4 شکایت آئی نا بھائی مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود داخل ہوا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی، میں اتنے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر مینوں مل گئی، میں اتنے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پاندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا، سنا دیواں. لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في مساكن بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوی. فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ہزار جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے. کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. آخر تو پھر کی فرمایا جدو نہ جسم اپنے ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے کا بار کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُ بَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو، مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا. ایسے کر دے. بس یہ اسلام ہے. کیا بات ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے معاملے میں یہی بات بتائی گئی کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، حضور کے دین کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات کے اندر یہی معاملات رہے کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ دھوکہ کیا. اور ریاض الجنہ پہ سرکار کی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کرواؤں گا لیکن غدار کی سفارش نہیں ہوگی، وہ نہیں بچے گا. اس پاکستان کے جو حالات اس وقت پر چل رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے ختم نبوت کے بل میں ترمیم کی، گستاخوں کو چھوڑ دیا اور ان کا کاؤنٹر نہیں کیا. مزید یہ کہا کہ معیشت بڑھ جائے گی. تو آج پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہو چکا ہے آپ کے سب کے سامنے. یہ معیشت کی دعائی دے رہے تھے، آج بھکاری بن چکے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بن چکا ہے. آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.